بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کیا بچے سیکھ رہے ہیں، ایک ایسا ٹول جس کی مدد سے ایک پرنسپل، ایک ڈائریکٹر یا کوآرڈینیٹر، کیونکہ ایک ادارے میں یہ تین ہی سربراہ ہوتے ہیں جو بچوں کی جانچ پڑتال کو یا بچے کی لرننگ کو جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ تو آج میں کچھ ایسے ٹولز آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے ایک پرنسپل اپنے اسکول کے اندر اپنے بچوں کی جانچ پڑتال کو براہ راست کیسے جانچ سکتا ہے، اپنے بچوں کی لرننگ کو کیسے ماپ سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں یا آپ کے جو استاد ہیں ان کے پاس ایک نالج کتنا ہے، ان کی گرپ کتنی ہے، یا وہ کتنا اچھا لیسن پڑھا سکتے ہیں، یہ سب سے پہلے آپ کو جاننا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ اپنے بچوں کی طرف جا سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنے ٹیچرز کا، اپنے اساتذہ کا جو آپ نے اپنے اسکول کے اندر رکھے ہیں ان کی جانچ پڑتال کرنا بہت ضروری ہے، ان کے نالج کو جاننا بہت ضروری ہے، ان کی تعلیمی کارکردگی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ جانچ پڑتال کر سکتے ہیں۔ دیکھا جائے تو استاد ایک آئینہ ہوتا ہے، بچے اس میں سے اپنی جو ہے وہ شکل و صورت دیکھتے ہیں۔ جیسا استاد ہوتا ہے ڈیفینیٹلی بچہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ کے موضوع کی سمجھ بوجھ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ ایک استاد کلاس کے اندر اگر ایک موضوع لے کے گیا، ایک ٹاپک لے کے گیا، اگر وہ اس کی اپنی اس ٹاپک کے اوپر گرپ نہیں ہے تو وہ بچوں کو بھی کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے استاد کا ٹاپک کلیئر ہو۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے استاد کا ٹاپک کلیئر ہے؟ یہ چیز آپ اپنے بچوں سے آبزرو کر سکتے ہیں، بچوں سے کویشچنری کر سکتے ہیں، بچوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ جو چیز استاد نے کلاس کے اندر پڑھائی وہ آپ اپنے بچوں سے اس کے چند ایک کویشچن پوچھ کر آپ اس کی جو ہے وہ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، اس کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مطلوبہ مہارتوں میں پختگی۔ آپ کے اسکول میں اگر ایک ٹیچر ہے وہ آپ کے بچوں کو ڈلیور کر رہا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو مہارت استاد بچوں کو دینا چاہ رہا ہے، جو اسکل بچوں کو ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہے، اس پر بچوں کی کتنی گرپ ہے، بچے اس کو کتنی پختگی سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جمع کے سوال لے سکتے ہیں، آپ ایک پیراگراف پڑھا دیتے ہیں تو آپ کلاس روم میں جا کر آپ بچوں سے کویشچن کروا سکتے ہیں۔ جمع کے کویشچن کروائیں تو آپ جمع کے کویشچن ایک تو بورڈ پر دے سکتے ہیں، ایک ورک شیٹ دے سکتے ہیں جس کے اوپر آپ بچوں سے حل کروا سکتے ہیں، اور اس سے بھی آپ کو آپ کی کلاس روم کی جو ہے وہ مہارتوں کی پختگی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، آپ نے اگر ایک استاد نے کوئی پیراگراف پڑھایا تو آپ اس پیراگراف کی ریڈنگ سن کر جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ان کی ریڈنگ جو سکل ہے وہ بہتر ہوئی، کیا ان کی جو لاجک یا کنسیپچول جو ایک میتھمیٹیکلی ان کی جو لرننگ ہے کیا وہ بہتر ہوئی۔ یہ بھی آپ اس میں جو ہے اس طرح جو ہے وہ جان سکتے ہیں۔ اس کے بعد تعلیمی عمل میں شرکت کتنی ہے۔ اب دیکھیں کلاس میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو استاد کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو استاد کی بات کو توجہ سے نہیں سن رہے ہوتے۔ تو وہاں پر استاد کا یہ اہم کردار ہوتا ہے کہ وہ بچے جو ان کی بات کو نہیں سن رہے وہ ان کو اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ کریں، ان کے اوپر بھی نظر رکھیں، ان کی بھی جو ہے کہہ لیں کہ ایک ہیلپ کریں، تاکہ اگر انہیں ٹاپک نہیں سمجھ آ رہا، انہیں لیسن نہیں سمجھ آ رہا تو انہیں اگلے ڈیسکوں پر بٹھائیں اور وہاں پر لا کر جو ہے وہ انہیں وہ کنسیپٹ دیں۔ اگر پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو استاد جو ہے وہ پرنسپل کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رابطہ کر کے ان کا ایک ستباب کر سکتا ہے، ان کے لیے بہتر حل نکال سکتا ہے۔ تحریری کام کا جائزہ ہے۔ اب آپ نے تحریری کام کا جائزہ کیسے لینا ہے؟ کلاس روم کے اندر ٹیچر نے کلاس ورک کروا دیا، اس نے ہوم ورک بھی بچوں کو اسائنمنٹ دے دی کہ آپ نے گھر سے لکھ کے لانا ہے، تو آپ ایک ہفتے بعد سیٹرڈے کو یا آپ منڈے کو مطلب کہ ایک ابتدائی ڈے رکھ لیں یا آپ اپنا آخری ڈے رکھ لیں جو ایک ویک کا ہوتا ہے۔ اس میں بھی آپ اپنے بچوں کی ڈائریز، کاپیز، جو ورک شیٹس ہیں جو انہوں نے کام کیا پورے ہفتے کا، اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آیا کہ استاد جو آپ کے کلاس روم میں بچوں کو پڑھا رہا ہے اس کی کاپی چیک کرنا، اس کا ہوم ورک چیک کرنا، اس کا اسائنمنٹ دینا کیا آیا کہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اور اگر وہ ہوم ورک دیا جاتا ہے، ان کو بچوں کو تفویض کیا جاتا ہے تو بعد میں اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی ہے یا استاد کا نہیں ہے، تو یہ بھی آپ اپنی کلاس روم کے اندر جا کر بچوں کی کاپیاں چیک کر کے اس کو بھی آپ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، اس کی بھی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نظم و ضبط۔
نظم و ضبط کا آپ نے اگر مطلب کہ دیکھنا ہے تو بچے کلاس کے اندر جو ہے وہ کس طرح بیٹھتے ہیں، کیا آپ کے بچے جو ہیں وہ استاد کی بات کو اس کا حکم یا اس کی جو بات ہے اس کو مانتے ہیں؟ اگر تو کلاس روم کے اندر ایک نظم و ضبط نہیں ہے تو بالکل استاد جو ہے وہ اپنے کلاس کے اندر نظم و ضبط قائم نہیں کر سکا۔ آپ نے اپنے بچوں کا نظم و ضبط دیکھنا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں استاد کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ کلاس میں سے بچے نے پانی پینے جانا ہے، اس کی اجازت کیسے لے کے جاتا ہے، کلاس میں اگر بچہ انٹر ہوتا ہے تو وہ کیسے پرمیشن لے کے انٹر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کلاس میں جب آپ جاتے ہیں تو کوئی بچہ اگر استاد سے سوال کرنا چاہتا ہے کیا وہ ہاتھ ریز کرتا ہے یا وہ ڈائریکٹلی کویسچن کر لیتا ہے۔ آپ اس طرح کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی سے اپنے بچوں کی نظم و ضبط کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شخصیت اور ذاتی صفت ہے، آپ اپنے بچے کی جو شخصیت ہے یا آپ اپنے بچے کا جو ایک اس کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ جج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بڑی اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آپ جج کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس ایک بہترین حل ہے۔ جو اچھے ادارے ہیں وہ اپنا پورٹ فولیو بناتے ہیں بچوں کا، اس پورٹ فولیو کے اندر میں یہ ایک کہہ لیں کہ ٹرم کلیئر کرتا چلوں، پورٹ فولیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 ڈے سے جس دن بچہ اسکول میں داخل ہوا جب تک آپ کے اسکول میں وہ بچہ پڑھتا رہا ہے اس وقت تک کہ اس کی تمام کارکردگی رپورٹس، اس کے تمام جو ریکارڈز ہیں وہ آپ اس فائل کے اندر لگاتے جاتے ہیں، اور وہ آپ کے بچے کا پورٹ فولیو بن جاتا ہے۔ پورٹ فولیو سے بھی آپ کسی بچے کی پرسنالٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کیا وہ نظم و ضبط سیکھ لیا، کیا اس نے ادب سیکھ لیا، کیا اس نے کام کو مکمل ٹائم پر کرنا سیکھ لیا، کیا اس نے اسائنمنٹ فارمیٹ بنانا سیکھ لیا، کیا اس نے اسائنمنٹ جمع کروانا سیکھ لیا۔ یعنی کہ جو بھی ہمارے اسکول کے اندر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا ہم اسکول کے اندر جو ایکٹیویٹی کرواتے ہیں کیا اس میں اس بچے نے مکمل حصہ لیا، اگر تو لیا ہے تو وہ آپ پورٹ فولیو سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس طرح یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آپ کے پاس یہ ٹولز ہیں ایک ادارے کے پرنسپل کے پاس، ایک ادارے کے ڈائریکٹر کے پاس، کہ وہ اپنے بچوں کی کیسے اسیسمنٹ کر سکتا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹس بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور مزید انشاءاللہ اسی طرح کی جو رہنمائی ہے یا اس طرح کی جو ضروری چیزیں ہیں جو ایک ادارے کے اندر ہونا چاہیے وہ اپلوڈ ہوتی رہے گی، وقتاً فوقتاً میں کرتا رہوں گا۔ اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔